جب نفس اور خواہش کی قربانی آ جائے تو ہر شخص کو فائدے پہنچتے ہیں۔ پھر یہ سیکھ لیا ہم نے کہ نفس اور خواہش کی قربانی دینی، جس کے جی میں جو خواہش اٹھے اس کو قربان کرنا، امر الہی کے مقابلے میں۔ ایک طرف اللہ کا حکم، ایک طرف نفس کی چاہت، خواہش۔ حکم کو پورا کریں، خواہش کو قربان کریں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ فرمایا کہ پھر ہر شخص کو فائدے پہنچتے ہیں۔ اس میں تذلل ہوگا۔ جب آدمی خواہش کو قربان کرے گا تو نظر آئے گا کہ میں تو بڑا ذلیل ہو گیا، میں تو گر گیا، مجھے تو اب کوئی پوچھ ہی نہیں رہا، کوئی پوچھے گا نہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ اس میں تذلل ہوگا، لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اذل علی المؤمنین اعز علی الکافرین۔ مومنین کے سامنے تو یہ ذلیل ہوا، لیکن کافروں کے ہاں یہ عزیز ہے، عزت والا، تواضع ہوگا تفوق کے مقابلے میں۔ نفس خواہش کی چاہت کہ بڑا بنے، اللہ رسول کی چاہت تواضع اختیار کرے، وہ تواضع ہوگا تفوق کے مقابلے میں۔ خواہشات والی زندگی خواہشات والی زندگی تفوق پر خرچ ہوتی ہے۔ خواہشات والی زندگی ہے وہ بڑے بننے پر ہی خرچ ہو جاتی، اس کے بگاڑنے کے لیے باقی مجموعہ مقابل میں ہوتا ہے۔ مجموعے کی طاقت ایک ایک کی زندگی کو توڑنے پر لگتی ہے۔ احکامات والی زندگی میں تو آدمی خواہشات کو قربان کرے گا، جو مجموعہ اس کی زندگی بنانے پر آئے گا، جو مجموعہ اس کی زندگی بنانے پر آئے گا تو اس کا ہر فرد راحت قربان کرے گا، پھر باقی مجموعہ اسے راحت دے گا۔ مجموعہ اگر ایسے تیار ہو جائے جو اس پر آ جائے، ایک مجموعہ ایسا تیار ہو جائے جو اس پر آ جائے کہ اس کا ہر شخص اپنی خواہش کو قربان کرتا ہو، ایک مجموعہ ایسا تیار ہو جو اس پر آ جائے کہ اس کا ہر شخص اپنی خواہش کو قربان کرتا ہو، پھر اس مجموعے کو اللہ تعالی حاوی رکھے گا۔ اس سے اجتماعی زندگی بنتی ہے، اس سے اجتماعی زندگی بنتی ہے۔ انفرادی زندگی والے اجتماعی زندگی والوں پر ایک ہے، ہر شخص اپنی خواہش پوری کر کے اپنی انفرادی زندگی بنانا چاہتا ہے، ایک خواہشات کو قربان کر کے، احکامات کو پورا کر کے اجتماعی زندگی بنانا چاہتے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ انفرادی زندگی والے اجتماعی زندگی والوں پر راکٹوں سے بھی قابو نہیں پا سکتے۔ اجتماعی زندگی والے پھلیں گے، پھولیں گے، چمکیں گے، بڑھیں گے۔ اس میں عورتوں کو بھی قربانی دینی پڑتی ہے اور بچوں کو بھی۔ اجتماعی زندگی بنانے کے لیے مرد، عورت، بچے، تینوں لائن سے قربانی دینی پڑتی ہے۔ نمونے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھو، میاں، بیوی، بچہ، ان کے جذبات قربان ہوئے۔ یہ داغ پہ لگائی گئی اسلام کی
اسلام کی بنیاد ملت ابراہیمی کی اساس رکھی جا رہی ہے۔ اپنے جذبے، بیویوں کے جذبے، بچوں کے جذبے قربان کرنے ہوں گے، اپنے بھی، بیویوں کے بھی، بچوں کے بھی جذبے قربان کرنے ہوں گے۔ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نفس کا تقاضا ہوتا وہ 100% توڑا گیا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نفس کے جو تقاضے ہو سکتے تھے سب توڑوائے گئے۔ اولاد کے ماں باپ کے بارے میں سب تقاضے ٹوٹے، نہ مکان نہ کچھ اور۔ اجتماعی زندگی بنانے کے لیے نمونہ دیا گیا۔ اجتماعی زندگی بنانے کے لیے ایک نمونہ دیا گیا۔ ہر ایک نے اپنی اپنے نفس کی خواہش پر چھری چلا کر اجتماعی زندگی بنائی۔ امت مسلمہ تو میدان بنتی ہے اس محنت اور زندگی کو زندہ کرنے کے لیے۔ یہ جو امت ہے، امت مسلمہ، یہ میدان ہے۔ اس محنت اور اس زندگی کو، اجتماعی زندگی قربان کرنے کے لیے محنت اور میدان ہے یہ امت۔ محنت کرنے والا طبقہ دوسروں کو قربانی پر لائے گا، لیکن اگر خود قربانی پر نہ آئے گا تو دوسروں کو کیسے لائے گا؟ ہم دوسروں کو تو کہیں قربانی دو، قربانی قربانی، لیکن جو دوسروں کو قربانی پر محنت کرنے والا، جو دوسروں کو قربانی پر لائے گا، لیکن اگر خود قربانی پر نہ آئے گا تو دوسروں کو کیسے لائے گا؟ جو کچھ سنا گیا اللہ اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے